عباس رضوی صاحب، آپ کی جماعت کا یہ مطالبہ رہا کہ جی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. ایک تو انکوائری رپورٹ جو کہ حکومتی سطح پر آ گئی، ویسے تو اس کے مندرجات سامنے آ رہے تھے، لیکن اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اور اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک تو ذمہ داران کے خلاف جو کارروائی کی گئی اور خاص طور پر اب جوڈیشل انکوائری کے لیے لکھ دیا گیا ہے، کیا تھوڑا اطمینان بخش ہے آپ کی نظر میں یہ؟ بہت شکریہ. دیکھیے، ہمارا مطالبہ جوڈیشل انکوائری کا نہیں تھا. ہمارا مطالبہ بڑا واضح اور صاف اور پہلے دن سے ہے کہ ہم پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی سب کلاز 3 کے تحت وفاقی سطح پر انکوائری چاہتے تھے، اور ابھی بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے. مگر اس کے باوجود جو حکومت سندھ نے نہیں، بلکہ میں بڑا کیٹیگورک ہو جاتا ہوں، ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو سی جے ایس یعنی چیف جسٹس سندھ صاحب کو خط لکھا، اور انہوں نے اس میں ان سے یہ درخواست کی کہ ایک حاضر سروس جج کو، جو ہائی کورٹ کے جج ہوں، ان کے ماتحت یہ انکوائری کرائی جائے. اس خط کا اور ان کی جو انکوائری رپورٹ ہے 21 پیجز کی، جو ابھی 15 منٹ پہلے مجھے ملی ہے، تو میں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ایم کیو ایم کے تمام لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کو بھی، اور جو ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے اندر، اور ہم اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں. نمبر 1 کہ یہ چیز یہ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس وقت جو 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم ہے، اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، چاہے وہ کسی صوبے کے بھی ہوں یا ایون سپریم کورٹ کے بھی ہوں، ان کے پاس سیو موٹو کا کیا اختیار رہ گیا ہے، اور کیا ان کے پاس انویسٹیگیشن اور انکوائری کا کیا اختیار رہ گیا ہے، یہ ابھی اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. یا ایونچولی اگر یہ جب انکوائری اگر چیف جسٹس ہائی کورٹ اگر وہ قبول کرتے ہیں اور انہوں نے انکوائری شروع بھی کر دی، تو کیا ایونچولی یہ کنورٹ ہو کر آرٹیکل 19 کے ذریعے جو ہے وہ کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں چلی جائے گی، اور اس طرح پھر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اس میں ڈیلیبریٹ کرے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر 21 صفحے کی جو انکوائری رپورٹ ہے کہ ایک بچہ تھا، اس بچے کو دکان پر بٹھا کر والد، وہ نعمت بھائی کی کوئی دکان تھی، نعمت بھائی جو ہیں اپنے 11 سال کے بیٹے کو بٹھا کے چلے گئے، اور وہ ماچس سے فلاور شاپ تھی، آرٹیفیشل فلاور شاپ تھی وہ، تو وہ ماچس سے کھیل رہا تھا اور اس میں آگ لگ گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو بھی معطل ہوئے ہیں، جو بھی ہٹائے گئے ہیں، تو اس کو بڑی باریک بینی حیدر بھائی، اس کے اندر ایک چکر یہ ہے کہ جو میں نے بھی دیکھا، یہ رپورٹ میرے سامنے ہے، اس کے اندر بیسکلی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ پاستہ صاحب جو کہ اس کے ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کی جانب سے بھی بیان اس میں سامنے آیا، تنویر پاستہ صاحب کا. ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ چلا 10:10 پہ کہ جی فلاں شاپ میں آگ لگ گئی ہے. ہم وہاں پر پہنچے، جو ہمارے پاس سلنڈرز تھے لے کے ہم نے آگ بجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر ہم نے فون کیا کہ الیکٹرک کو کہ جی بجلی کی فراہمی یہاں پر معطل کر دی جائے، تاکہ پھر یہ ہے کہ یہ آگ بڑھے نہ، یا جو بھی ان کا اپنا طریقہ کار تھا. یعنی کہ ایک بیان وہ ہے جو سندھ حکومت دے رہی ہو، لیکن یہ تو ایسوسی ایشن کے اپنے جو پریزیڈنٹ ہیں اس کی ایسوسی ایشن کے، وہ خود یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی ایسا ہی تھا، اسی شاپ میں آگ لگی تھی، یا وہیں سے سلسلہ شروع ہوا. بچے نے کیا نہیں کیا وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو پھر آپ کیا تھوڑا ویلیڈیشن ملتی ہے اس بیان سے؟ دیکھیے، میں میرے نزدیک آگ کیسے لگی، یہ تو سندھ حکومت نے بتایا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک واقعہ تھا. یہ سندھ حکومت نے ابھی بتایا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس پوری انکوائری رپورٹ میں، جس کو ابھی میں پڑھوں گا بیٹھ کر، کہ یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا ریسکیو کا جو فیز ہے، وہاں پہ جو مکمل تباہی ہوئی ہے، اور کسی کو کچھ بھی ریسکیو نہیں کیا جا سکا، تو وہاں کیا شارٹ کمنگز تھیں، کیوں ریسکیو نہیں کیا جا سکا. فائر ٹینڈر چلیے دیر سے پہنچے، یہ حکومت نے ایکسیپٹ کیا، مگر ان کے پاس بریدنگ ماسک کیوں نہیں تھے؟ ان کے پاس آگ سے بچاؤ کے جو مخصوص لباس اور جوتے ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں تھے؟ ان کے پاس کٹرز کیوں نہیں تھے کہ شٹر کاٹ کے لوگوں کو باہر نکالا جا سکتا؟ دھوئیں سے بچنے کے ماسک کیوں نہیں تھے؟ ان کے پاس فوم کیوں نہیں تھا؟ ان کے پاس کیمیکلز کیوں نہیں تھے؟ تو اور اگر نہیں تھے تو کیا فائر چیف نے کبھی حکومت سندھ سے مانگے تھے؟ اگر مانگے تھے تو وہ فراہم کیوں نہیں کیے گئے؟ کوئی بجٹ ایلوکیٹ کیوں نہیں ہوا؟
اگر کنسرن منسٹری نے آگے منسٹری آف فائنانس کو لکھ دیا تھا تو کیا وہ منسٹری آف فائنانس کے اینڈ پہ ڈیلے تھا؟ تو مطلب یہ کوئی چھوٹی اور آسان بات نہیں ہے. اٹ ول ٹیک اٹس اون ٹائم، مگر ہمیں تیمور تالپور وقت لگے گا اس کے بارے میں رائے دینے کا. ٹھیک ہے وہ رپورٹ میرے سامنے بھی ہے اور میں بھی آہستہ آہستہ اس کے مندرجات سے ہی گزر رہا ہوں کہ کیا کیا کہاں کہاں ہوا. تیمور تالپور صاحب ایک چیز یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا، لیکن یہاں پر ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ اب شرجیل میمن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب انڈر ون امبریلا، ایک چھت کے نیچے تمام اداروں کو لایا جا رہا ہے. میرا سوال اس کے اندر صرف اتنا ہے، جیسے کہ میں نے فائر بریگیڈ سے متعلق بات کی کہ بھائی ان کا پانی کی سپلائی کی لائن الگ سے نہیں ہے، انڈر سٹافڈ ہیں، فون کال لینے والا بندہ ایک ہے اور اسی نے کال لینی ہے، اسی نے اس کے بعد تصدیق کرنی ہے اور پھر معاملات آگے بڑھانے. پھر اس کے بعد بجلی کی فراہمی بھی بلا تعطل نہیں ہے، کیمیکل فوم کا مسئلے اپنی جگہ ہیں، انڈر سٹافڈ خود ہے وہ جگہ. تو یہ جو معاملات ہیں، اگر اس کے اوپر یہ جو آر جے مال والا حادثہ تھا اس کے بعد ہی اگر توجہ دے دی جاتی تو پھر آج ہم بیٹھ کے اس بڑے سانحے پہ بات نہ کر رہے ہوتے. تو یہ سیریسنس اتنی دیر سے کیوں آتی ہے ہمارے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی، یہ بہت ہی بڑا سانحہ تھا، بہت سی جانیں گنوا دیں ہم نے کراچی کے شہریوں کی اس دکھ واقعے میں. پر یہ ایک بہت بڑا آئی اوپنر تھا ہمارے لیے، ایک بہت بڑا آئی اوپنر تھا اور ایک ٹرننگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں یہ ہے اس نظام کے لیے، خصوصاً فائر بریگیڈز کے حساب سے، فائر ایگزٹس کے حساب سے. سب وہ جو نیسیسری پلان آف ایکشن ہمیشہ دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، پر انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ اس کی قلت ہے، کچھ تو نہیں بہت زیادہ قلت ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس واقعے کے بعد ہی سب کی آنکھیں کھلی ہیں. اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب نے بھی انکوائریاں کرائیں، ہم نے بھی انکوائریاں کرائیں. پتہ چلا نہ اسلام آباد میں کوئی بلڈنگ سیف ہے، راولپنڈی میں جو ہے 169 میں سے صرف ایک بلڈنگ ہے جو کمپلائی کر رہی ہے. کراچی کا بھی یہی حال ہے، خصوصاً جو پرانی بلڈنگز تھیں. تو یہ تو سب چیزیں ہمارے سامنے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی فیئر اینڈ فری انکوائری ہوئی. کل بھی میں اور پرسوں بھی میں حیدر صاحب کے ساتھ تھا اور ان سے کل بھی یہی بات ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ تو میں نے ان کو کل بھی یہ بات کہا تھا کہ اگلے دن میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی لیپس ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں، اگر چیف منسٹر اور ان کی کمیٹی سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اگر انہیں رپورٹ صحیح نہیں بنائی، تو بالکل آپ کے کہنے پہ نہیں، ہم ویسے ہی جوڈیشل کمیشن میں جائیں گے. اور یہ وہ آج کیبنٹ کمیٹی میٹنگ ہوئی، اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم آگے اس کو فردر پروسیڈ کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ کیا صاف ستھری ایک ہم چیز آپ کے سامنے لا کے رکھیں گے، تاکہ جہاں پر ہماری کوتاہی تھی، جہاں پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی کوتاہی تھی، ہم نے کوتاہی مانی. بات یہ ہے کہ ہمیں میک شور کرنا ہے کہ فیوچر میں کبھی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے. اور اگر خدا نہ خواستہ پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ہمارے فائر فائٹرز کو پوری اکوپمنٹ بھی ہونی چاہیے، پورا نالج بھی ہونا چاہیے، تاکہ یہ سانحہ پھر سے پیش نہ آئے. دیکھیں یہاں پر 2 سے 2.5 المیہ یہی ہے نا، میں اسی لیے آر جے مال کا تذکرہ کیا. یا اس سے پہلے یہاں پر جیل روڈ پہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. یہ تواتر سے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ہم کسی بڑے واقعے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. دیٹس ویری الارمنگ.